ایمان کو اپنے دلوں میں محسوس کرنا یہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامیہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، اور آگے آیت پڑھی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی ہوتی ہے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھانا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر بچہ پیدا ہو، مثال کے طور پر آپ اسے 10 سال کے لیے ایک کمرے میں رکھ دیں، اسے دنیا کی کوئی معلومات نہ دیں، نہ دینی نہ دنیاوی۔ 10 سال کے بعد آپ اسے کمرے سے باہر نکالیں، ایک طرف قبر ہو، ایک طرف پتھر کی مورتی ہو، وہ نہ قبر کے سامنے جھکے گا، نہ پتھر کی مورتی کے سامنے جھکے گا، وہ اللہ رب الرحمن کے سامنے جھکے گا۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں، ہر پیدا ہونے والے بچے کے دل میں ایمان کا نور رکھا ہے۔ اس کے بعد اس کا ماحول، اس کا سکول، اس کا میڈیا، اس کا موبائل، اس کی مجلس، اس کے دوست یار، فرمایا اسے یہودی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں۔ بچہ موبائل بچپن میں لیتا ہے، آہستہ آہستہ ہندوؤں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے، آہستہ آہستہ یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مسلمان بنایا، اس کا ماحول اسے خراب بنا رہا ہے۔ ہر انسان کے دل میں، جس طرح موبائل لیتے ہیں نا، موبائل میں کچھ ایپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جو کمپنی کی طرف سے ہوتی ہیں، اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ایمان ڈال دیا ہے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے ایک بندہ ہی ہٹ دھرم ہو، وہ کہے میں نہیں مانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جس کو اس کا ماحول گندا کر دے، برے ماحول میں رہنا شروع کر دے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کے برے ماحول کی وجہ سے ہم اس کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں، پھر ایمان اس کے دل کو محسوس نہیں ہوتا، ورنہ ایمان ہوتا ضرور ہے۔ ذالک بانہم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان کے اندر شک بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں، گوارا نہیں ہے۔ پکا ایمان اللہ کو چاہیے، ایمان بالغیب اللہ کو چاہیے، پکا ایمان چاہیے۔ بندہ صبح مومن ہے، شام کو کافر ہے، شام کو مومن ہے، صبح کو کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ایسا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی قبر کے پاس جاتا ہے، کبھی درخت کے سامنے جھکتا ہے، کبھی پتھر کی مورتی کے سامنے جھکتا ہے۔ فرمایا ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اگر ایسا ایمان لاؤ گے تمہارے دلوں پر مہر لگا دی جائے گی، اللہ کو یہ قبول نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، کان بین آدم و نوح 10 قرون، 10 صدیاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان، فرمایا 10 صدیاں ہیں، اور 10 کے 10 صدیوں کے لوگ کلہم علی الاسلام، سارے مسلمان تھے۔ اسلام، اس دنیا کا آغاز اسلام پہ ہوا ہے، ایمان پہ ہوا ہے۔ انبیاء آتے تھے شرک سے روکنے کے لیے نہیں، انبیاء آتے تھے لوگوں کو دین احکام بتانے کے لیے، اسلام بتانے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ فرمایا لوگ، انبیاء نہیں آئے، نیک لوگ تھے۔ دنیا میں ایمان سے لوگ کیسے پھرے؟ نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے۔ گھروں میں کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے،
صبح صبح خود بھی اٹھتا ہے. اب تو یہ بزرگ بہت کم رہ گئے ایسے، ورنہ پہلے ہوتا تھا بزرگ نے گھر میں خود بھی اٹھنا، بچوں کو سب کو اٹھانا، چلو بھی سارے مسجد میں چلو نماز پڑھنے. اب ایسے بزرگ بھی نہیں ملتے. تو وہ بزرگ ہوتے تھے، لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، گھروں سے نکالتے تھے، عبادت کے لیے لاتے تھے. بزرگ فوت ہو گئے، لوگوں نے ہٹ درمی شروع کر لی، عبادت کم ہو گئی. شیطان ان کے پاس آیا، کہا پہلے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب تمہاری باتیں کہاں گئی؟ وہ کہنے لگے یار یہ بزرگ ہوتے تھے، ہمیں لے آتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، ہم سست ہو گئے. کہا ایسا کرو ان کی تصویریں بنا کے رکھ لو، ان کی تصویروں کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آئے گا. یہ بات بڑی اہم ہے، سمجھنے والی بات ہے. اس دنیا میں شرک کیسے آیا؟ ایمان سے لوگ کیسے پھرے؟ اب پہلی نسل کو شیطان نے یہ نہیں کہا شرک کرو، پہلی نسل کو کہا تصویریں بنا کے رکھ لو، ود سوا یغوث یعوق نصر، تصویریں بنا کے رکھ لو، ان کو دیکھ کر تمہیں رب یاد آئے گا. ایک نسل چلے گئی، ایک نسل کو یہ پٹی پڑھائی اس نے، وہ چلے گئی. دوسری نسل آئی، وہ تصویریں تھیں، ختم ہو رہی تھیں. کہا یہ تصویریں ہیں، کہا ہمارے بزرگوں کی تصویریں ہیں. کیوں رکھی ہیں؟ کہا ان کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. کہا ایسے کرو، یہ تصویریں ختم ہو جائے گی، پتھر کی مورتیاں بنا لو، ختم نہیں ہوں گی. نسل نے کہا بات تو ٹھیک ہے، پتھر کی مورتیاں بنا کے رکھ لیں. پتھر کی مورتیوں کو دیکھ کر رب یاد آ رہا ہے. نئی نسل آ گئی، کہا تمہارے گھروں میں یہ پتھر کی مورتیاں کیوں ہیں؟ کہا یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، ان کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے. شیطان نے تیسری نسل کو یہ پٹی پڑھائی، ان کو دیکھ کر رب یاد نہیں آتا، یہی رب ہے. شرک شروع ہو گیا دنیا میں. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، نوح علیہ السلام آئے، سمجھائے، کہا باز آ جاؤ. کہنے لگے قَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، ہم نہیں چھوڑیں گے ود سوا کو، یغوث یعوق نصر کو ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم نے اپنے باپ دادے کو یہ کام کرتے ہوئے پایا. اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، جو انہوں نے کام کیے وہ ہم کر رہے ہیں. ایک نسل کی غلطی دوسری نسل کی عادت اور تیسرے کا عقیدہ بن جاتی، شرک شروع ہو گیا. تو اصل میں ایمان تھا، ہماری فطرت کے اندر ایمان ہے. زندگی کا اصل مقصد ایمان ہے. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ بندہ جیتے جی مردہ ہے. انک لا تسمع الموتى، یہ باتیں ایمان والی ہیں، ذرا دھیان سے سنیں. جس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہے اس کا دل مردہ ہے، مردہ. محترم بھائیو، ایمان پہلے ہے، عمل صالح بعد میں ہے. آپ بڑی بڑی نیکیاں کریں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقہ و خیرات ہے، بہت سارا صدقہ بھی کر دیا، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے آپ کی نیکیاں ساری ضائع. اتنا اہم معاملہ ہے. ابن جدعان دور جاہلیت میں ایک ہوتا تھا، بڑا نیک بندہ تھا. نیکی سے مراد یہ ہے کہ اچھے کام کرتا تھا، صلہ رحمی بڑی کرتا تھا، حاجیوں کو پانی بڑا پلاتا تھا، کھانا بڑا کھلاتا تھا، بڑے بڑے اچھے کام کرتا تھا. امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں حضور جی ابن جدعان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ تو بڑے اچھے کام کرتا تھا، بڑی حاجیوں کی خدمت کی اس نے، بتائیں اس کا کیا بنا؟ فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم کے اندر جائے گا. کہا اس کی نیکیاں، اس کے اچھے کام، کہا ایمان نہیں تھا اس میں، ایمان نہیں تھا اس میں، وہ جہنم کے اندر جائے گا. اور یہ تو ابن جدعان کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے پیغمبر کو، آخری زمان پیغمبر کو، انبیاء کے سردار کو، اس کائنات کے سردار کو، دنیا اور آخرت کے سردار کو قرآن کے اندر یہ بات فرما رہے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اللہ اکبر، اتنی بڑی آیت ہے یہ. اے پیغمبر، کائنات کا امام ہے، مجھے تجھے اللہ نے مخاطب نہیں کیا. اللہ نے قرآن میں انبیاء کے سردار کو مخاطب کیا. اے پیغمبر، اگر آپ کے ایمان کے ساتھ شرک مل گیا آپ کے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. اتنی اہم بات ہے یہ. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی شرک نہیں کرنا تھا، ہمیں سمجھانے کے لیے. یہ مسئلہ اتنا اہم ہے، ایمان ہے، ایمان کے ساتھ شرک ہے، سارے عمل ضائع.
ہل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ. نمازیں پڑھ پڑھ کے پیشانیوں پہ نشان ہے، گھٹنوں پہ نشان ہے، ہاتھوں پہ نشان ہے. تصلی نارا حامیہ، اللہ فرمائے گا اٹھا کے اوندے منہ جہنم کے اندر پھینک دو. کیوں؟ ایمان کا عمل نہیں تھا، نیکیاں تھیں، ایمان نہیں تھا. بڑی بڑی نیکیاں ضائع. اپنے ایمان کو مضبوط کر لو. ایک آیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ایمان بڑا مضبوط. فرمایا تیرا ایمان مضبوط ہے. ایک کھجور اس نے صدقہ کی. فرمایا تیری ایک کھجور کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ کے اندر اس کو پروان چڑھاتا ہے. اللہ اکبر. ایمان مضبوط ہے تیرا، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے، اللہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ اس کو احد پہاڑ جتنی بنا دیتا ہے. اور بیت دی تو نے ایک کھجور، اللہ اس کو احد پہاڑ جتنا بنا کے تیرے نامہ اعمال کے اندر ڈال رہا ہے. کیوں؟ تیرا ایمان مضبوط ہے. اعمال سے پہلے اپنے ایمان مضبوط کرے، اپنے ایمان مضبوط کرے. عبد الرحمن بن عوف، بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں. ایمان کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، بخاری مسلم کی حدیث ہے. یہ مہاجر صحابی ہیں، مکی دور میں مسلمان ہوئے تھے، اور شاید آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یہ 10 مبشرہ میں سے بھی ہیں. یعنی وہ 10 خوش نصیب صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جن کے لیے جنت کی خوشخبری نام لے کر آئی ہے. ہجرت کر کے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. کہا عبد الرحمن کیسے آئے ہو؟ کہا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، کچھ نہیں چھوڑا، سارا کچھ دے آیا، اپنی جان لے کر آیا ہوں بس. اور یہ وہی صحابی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. انصاری بھی بڑا جگرے والا تھا. کہنے لگا آدھی جائیداد تیری، آدھی دکان تیری، آدھا گھر تیرا، 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، تو شادی کر لے. ایسے جگرے کے لوگ مر گئے، ایسا ایمان ختم ہو گیا دنیا سے. اور لینے والے بھی عبد الرحمن بن عوف تھے. کہا کچھ نہیں چاہیے، اللہ برکت دے، مجھے منڈی کا راستہ دکھا، میں تو تجارت کروں گا. ایک طرف یہ صحابی ہیں، دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ، آپ لوگ جانتے ہوں گے، عظیم جرنیل تھے. لیکن یہ مسلمان ہوئے ہیں 6 ہجری کے بعد. جو درمیان میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں، اس پر غور کریں. ایک صحابی 6 ہجری کے بعد مسلمان ہوا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اس کا نام ہے. ایک صحابی جو مکی دور کا ہے، دونوں کے اندر کسی معاملے میں لڑائی ہو گئی. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جرنیل تھے، غصے والے تھے. عبد الرحمن بن عوف کو تھوڑا بہت سنا دیا، باتیں سنا دی. اب معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں ایمان مضبوط ہو تو کیا ہوتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، اے خالد تجھ جیسے لوگ صحابہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو ایک احد پہاڑ سونے کا دے اور خرچ کرنے کی طاقت دے، تم احد پہاڑ سونے کا لاؤ اور خرچ کرو جو بعد میں مسلمان ہوئے ہو. اور وہ لوگ جو مکہ میں سختیوں میں ہے، جب اسلام پہ بڑی مشکل تھی، اسلام بڑی تکلیف سے گزر رہا تھا، وہ لوگ اس وقت مسلمان ہوئے، پھر اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے، بیوی بچے چھوڑ کے آئے، مال چھوڑ کے آئے، سارا کچھ قربان کر کے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے. یہ لوگ اللہ کے راستے میں ایک مد کھجور کا صدقہ کر دیں، تمہارے احد پہاڑ سے بھی زیادہ قیمتی ہے. یہ میں اپنی بات نہیں، یہ صحابہ کے آپس کے ایمان کی بات کر رہا ہوں. ہم تو اربوں خربوں نیچے ہیں درجے میں. ایک پہلا مسلمان ہونے والا، ایک بعد میں مسلمان ہونے والا، دونوں کے ایمان میں اتنا فرق ہے. ہم یہاں نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعہ پڑھنے آئے ہیں، نماز سب نے پڑھنی ہے، کیا سب کو برابر اجر ملے گا؟ نہیں. غور کیا کریں نا. صحابہ اکرام اس دنیا کو سبقت کا جہان کہتے تھے، مقابلے کا جہان. فاستبقوا الخیرات، مقابلے کرو نیکیوں میں، آگے بڑھ جاؤ نیکیوں میں. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا، وہ کہتے تھے بھاگو اللہ کی جنت کی طرف. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فنڈ کا اعلان کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا فنڈ لے کر آئے، حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے.
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑا فنڈ لے کر آئے، فنڈ لے آئے، اب دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ آج ہم مقابلہ جیتیں گے، فنڈ کا مقابلہ ہے، ہم جیتیں گے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فنڈ لائے تھوڑا سا، عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میں دل میں سوچ رہا ہوں آج میں اس بابے سے جیت جاؤں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہاں بھی عمر کیا لے کر آئے ہو؟ کہا جو اللہ نے دیا تھا آدھا لے کر آیا ہوں۔ ہمارا تو ایمان یہ بھی نہیں ہے، ہم آدھا دے سکتے ہیں؟ اپنی آدھی جائیداد اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں؟ نہیں، کسی کے اندر اتنا ایمان نہیں ہے۔ ہم کو تو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں کی جائیدادیں دی ہیں، اللہ کے راستے میں 150 سے اوپر ہم جاتے ہی نہیں ہیں۔ آدھی دولت، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا جو اللہ نے دیا آدھا لے کر آیا۔ عبد الرحمن تو کیا لے کر آیا رضی اللہ تعالیٰ؟ جو اللہ نے دیا آدھا لے کر آیا ہوں۔ پوچھا ابوبکر صدیق رضی اللہ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ کہا اللہ نے مانگا ہو، رسول اللہ نے اعلان کیا ہو تو گھر میں کیا چھوڑ سکتا ہوں، سارا کچھ لے آیا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ فرماتے ہیں اس بابے سے میں نہیں جیت سکتا، آج سوچ کے آیا تھا اس بابے سے جیت جاؤں گا، پر نہیں، یہ بابا مجھ سے آگے نکل گیا، آج کے بعد اس سے مقابلہ نہیں کروں گا، باقی سارے صحابہ سے کر لوں گا۔ کبھی یہ مقابلہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے آئے ہیں، جمعے کی نماز پڑھنی ہے، میری نماز کا کتنا ثواب ملا، کہیں ضائع تو نہیں ہو گئی؟ وہ پیچھے میں نے آیت سنائی ہے عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، وہ بھی باتیں کرتے تھے جہنم کے اندر پھینک دیے گئے، کبھی غور کیا ہو؟ دو صحابہ نماز پڑھنے آئے، ایک دوسرے کو کہتا ہے یار میرے ساتھ بیٹھنا، وہ کیا ہو گیا؟ کہتا میں نے نماز پڑھی ہے لیکن ایمان مضبوط نہیں ہوا یار، اور نماز پڑھی ہے ایمان مضبوط نہیں ہوا، اچھا جی کیا کروں؟ مجھے بیٹھ کے قرآن سنا، مجھے نبی کے فرمان سنا، میری اصلاح کر۔ اس نے قرآن سنایا، حدیث سنائی، کہتا ٹھیک ہو گیا، اب ایمان مضبوط ہو گیا، اب چلیں۔ کبھی زندگی میں ایسا کیا ہو؟ کبھی ایسا مسابقہ، کبھی ایسا مقابلہ کہ بیٹھو اپنا ایمان مضبوط کرو، ایمان مضبوط کریں۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ کے تعارف سے، توحید سے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، کائنات کو چلانے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات پہ ایمان بالغیب ہے ہمارا۔ وہ بات پہ آ گئی، وہ آج کل ایک مناظرہ بھی ہوا اللہ ہے یا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ پر ایمان بالغیب۔ وہ کہتے ہیں اللہ کو دکھاؤ، جو دکھ جائے وہ رب ہوتا ہی نہیں ہے، جو دکھ جائے وہ رب نہیں ہوتا، ایمان بالغیب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تجھے دیکھنا ہے، کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھنا ہے۔ کیا ہوا؟ فلما تجلی ربہ للجبل، پہاڑ پہ تجلی گرائی، موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تو ایسا ہی ہے 5 سال کا آپ کا بچہ کہے ابا مجھے 1 to 5 موٹر سائیکل چاہیے، لے دیں گے اسے؟ نہیں بھئی، کمزور ہے تو، چھوٹا ہے تو، تیرے بس کی بات نہیں ہے، ہم کمزور ہیں، ہماری آنکھیں کمزور ہیں، نگاہیں کمزور ہیں، ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھیں گے کب؟ ایمان مضبوط کر لیں، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اسے جنت ملے گی، جو جنت میں جائے گا وہ اپنے رب کو دیکھے گا، لیکن اس کے لیے ایمان مضبوط کریں، اپنا ایمان مضبوط کریں۔ اللہ کو دیکھنے سے پہلے اللہ کی کلام کو دیکھیں، اللہ کی بات کو دیکھیں۔ قرآن اللہ کی کلام ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھتے ہیں اسے؟ اللہ کی کلام کو دیکھتے نہیں ہے، شوق اللہ کو دیکھنے کا۔ اللہ کی باتیں بند پڑی ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے، ابھی اللہ کی باتیں، اللہ کی باتیں وہ بند پڑی ہیں، آیات کونیاں بند پڑی ہیں، کائنات پوری بھری پڑی ہے، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ، جانوروں پہ غور کرو، پرندوں پہ غور کرو، تمہیں رب یاد آئے گا، اللہ کی قدرت آئے گی۔ آؤ جناب چلیں، کہاں چلیں؟ سردی کا موسم ہے، برف دیکھنے چلیں، سنو فال ہو رہی ہے، وہاں جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں، دل کو سکون ملا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، لیکن ایمان حرکت میں نہیں آیا۔ کبھی غور کیا ہو یار اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور کوئی تو ہے نا جس نے برف کی چادر اوپر ڈال دی ہے؟ یہ کام نہیں کرتے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی، راحت مل گئی، سارا کچھ ہو گیا، ایمان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو کائنات میں اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، قرآن ہے۔ ہم تو قرآن پڑھتے نہیں ہیں، یہاں قاری صاحب قرآن سنائے،
حدیث سنائے، قرآن کی آیت پڑھیں، ہم پیچھے سے سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں۔ قاری صاحب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینکے گا، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آگے سے آواز آتی ہے سبحان اللہ۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ کہتا ہے سبحان اللہ۔ ہم کو تو اللہ کی بات ہی نہیں پتا، اللہ کی کلام ہی نہیں پتا۔ وہ ایک تماشے والا آتا ہے، تماشا دکھاتا ہے، بندر اس کے پاس ہوتا ہے، وہ تماشے کا انہوں نے پورا ایک ماحول بنایا ہوتا ہے۔ وہ مالک بندر سے ناراض ہو جاتا ہے، وہ تماشا کرتے کرتے بندر اب مالک کو منا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ مالک مان جاتا ہے۔ سارے لوگوں نے تاڑی ماری، کسی نے پیسے دیے، کسی نے کیا دیا، کسی نے کیا دیا۔ وہ ایک سیانہ بندہ بیٹھا تھا، اس نے رونا شروع کر دیا۔ اور بھئی تجھے کیا ہوا، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا میں رو اس لیے رہا ہوں، بات ہے جس کے اندر ایمان ہو وہ ہر چیز سے اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے۔ کہا میں رو رہا ہوں، اس بندر نے اپنے مالک کو راضی کر لیا، میں نے آج تک نہیں کیا۔ آپ کے دل میں ایمان ہے، آپ تماشے میں بھی اپنے رب کو دیکھیں گے۔ کبھی بیٹھ کر روئے ہوں یار اپنے رب کو نہیں منایا آج تک، غور ہی نہیں کیا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، دن کو لاتے ہیں رات کو لاتے ہیں۔ آج کل سردیاں ہیں، بڑی باتیں ہیں، سورج نکل آتا ہے، دھوپ میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، بڑی لذت آ رہی، بڑا سکون آ رہا ہے، لیکن کبھی دل کو حرکت نہیں دی۔ کون ہے یار سورج کو ہر روز ٹائم سے نکالتا ہے، اور کبھی سورج نے چھٹی کی ہو، کبھی لیٹ ہوا ہو، ایک سیکنڈ لیٹ ہوا ہو، لذت آ رہی ہے، ٹھنڈ ختم ہو گئی ہے، سورج نکل آیا، روشنی ہے، بیٹھے ہیں، سکون مل رہا ہے، لیکن دل کو حرکت نہیں دے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الابصار، غور کیا کریں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ 1 گھنٹہ اللہ کی آیات پہ غور کرتا ہے ساری رات عبادت سے بہتر ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے 1 آیت غور سے پڑھ لی، سمجھ کے پڑھ لی، پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جس نے 1 آیت سمجھ کر پڑھ لی، صرف قرآن کی 1 آیت اس نے سمجھ کر پڑھ لی، فرمایا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 100 رکعت، 1 رکعت میں 10 آیتیں پڑھتے کم از کم فاتحہ اور 7 سورت ملا کے، 100 رکعت نفل، 200 سجدے اس میں، 100 رکوع اس میں، التحیات اس میں، فرمایا 100 رکعت نفل سے بہتر ہے 1 آیت سمجھ کے پڑھ لو۔ جنہوں نے سمجھنا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سورج گرہن لگ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا قاسم فوت ہوا تھا، لوگوں نے کہا قاسم فوت ہو گیا، سورج گرہن لگ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جب تک سورج گرہن رہا، ہم تو ہمارے ہاں بھی بدعت ہے نا، وہ حاملہ بیٹھ نہیں سکتی، لیٹ نہیں سکتی، عجیب و غریب منطق۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تک سورج گرہن رہا آپ نماز میں کھڑے رہے۔ فرمایا غور کرو، اتنا بڑا سورج آج اللہ نے بے نور کر دیا، یہ سورج جس کی گرفت میں ہے ہم اس کی گرفت سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ بادل آ گئے، لوگ خوشیاں منا رہے، لوگ بادلوں میں خوشیاں منا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہیں، کبھی گھر کے اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں باہر آ رہے ہیں۔ امی جی عائشہ فرماتی ہیں حبیب آپ کو کیا ہو گیا؟ بادل آ گئے، بارش ہوگی، رحمت ہوگی، آپ پریشان ہیں۔ فرمایا عائشہ ایک قوم تھی ایسے ہی بادل آئے تھے، بڑی خوشیاں انہوں نے منائی تھی، قال ھذا عارض ممطرنا، بارش آئے گی، لیکن کیا ہوا؟ بل ہوا ما استعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم، اس کے اندر دردناک عذاب تھا۔ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہیں ان بادلوں میں دردناک عذاب تو نہیں ہے؟ میں نے ایک سائنسدان کی بات پڑھی، اللہ اکبر، اس نے جگر کے اوپر مطالعہ کیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، بڑی محنت کی، بڑا پیسہ لگایا، بڑا کچھ اس نے کیا، ایک فیصلہ اس نے لکھا، فیصلہ سنایا نہیں، لکھ کے محفوظ کر کے رکھ دیا۔ بعد میں کسی نے پوچھا فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ کہا وہ غیر مسلم تھا نا، مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا فیصلہ سنا دیا تو مسلمان ہونا پڑے گا۔ کیا ہوا ابھی تجھے؟ کہا میں دیکھتا ہوں ایک بندہ ہے گندم کھاتا ہے، جاتا پیٹ میں آٹا ہے، بنتا خون ہے، بنتی چربی ہے، اس کو کوئی بنانے والا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو سکتا، اس کو بنانے والا ہے۔
تو جنہوں نے غور کرنا ہوتا ہے ایک ایک آیت میں وہ لوگ غور کرتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جایا کرتے تھے. اللہ ہم سب کو لے کر جائے, ہم بھی جاتے ہیں, دل کو سکون ملتا ہے, آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ جا کے کائنات پہ غور کرتے تھے. وہ جو دل کی اصلاح والا معاملہ ہے نا وہ ہم چھوڑ دیتے, جاتے ہیں دیکھتے ہیں, دل کو سکون ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بس ٹھیک ہے. بھی غور کرنا ہے کائنات پہ. صحابہ اکرام غور کرتے تھے. ابن ابی ملیکہ ایک تابعی ہے, کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ اکرام کو ملا ہوں, سب کو اپنے ایمان کی فکر تھی. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود کو کہہ رہے حنظلہ منافق ہو گیا. بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ اپنے آپ کو منافق ہے. کہتا میں منافق ہو گیا. صحابی رسول کہتا ہے میں منافق ہوں خود کو. اور بھئی تجھے کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے حضور کے پاس بیٹھتے ہیں ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے, گھر میں جاتا ہوں بیوی بچوں کے پاس جاتا ہوں ایمان کمزور ہو جاتا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ فرمانے لگے یار میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اللہ کے حبیب کے پاس بیٹھتے ہیں ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے, گھر جاتے ہیں کمزور ہو جاتا ہے. دونوں نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے. فرمایا اگر تمہارا یہ ایمان ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, قرآن سنو حدیث سنو ایمان بڑھ جاتا ہے, جب نہیں سنتے کم ہو جاتا ہے. فرمایا اگر تمہارا ایمان ایک جیسا ہو جائے جس طرح میرے پاس بیٹھے ہو ویسا ایمان ہو جائے, فرشتے تمہارے ہاتھوں سے سلام لیں. تو محترم بھائیو, پورے بات کرنے کا مقصد یہ ہے ایمان کو مضبوط کر لیں. ایمان کے بغیر انسان کا دل جو ہے وہ مردہ ہے. جس کے اندر ایمان کا نور ہے, اللہ کی ذات پہ یقین ہے, اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین کمزور ہے, توکل نہیں ہے, بھروسہ نہیں ہے, اللہ کی قدرت اللہ کی طاقت اس کو پہچانتے نہیں ہے, در در کی ٹھوکریں کھا لیتے, اللہ کے پاس نہیں آتے. انما اشکو بسی وحزنی اللہ, اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. اپنے رب کا تعارف رکھیں, اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی کلام ہے, اللہ کی بات ہے, قرآن ہے, اس کو اٹھائے پڑھا کریں, غور کیا کریں, سمجھا کریں. اللہ ہمارے